العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء وذهابها ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواہ البیہقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور اسٹیج پر جلوہ اور فروز حضرات علماء کرام، ہمارے اتراکھنڈ کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے، جس دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن سے تعبیر کیا ہے. فتن کقطع اللیل المظلم، کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تاریک رات کی طرف فتنے ہوں گے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسلادھار بارش کی طرف فتنے برسیں گے، اور کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جو فتنوں سے محفوظ ہو. یہاں تک کہ ایک روایت میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حتی الفیافہ، یہاں تک کہ بیابان جنگل میں رہنے والا بھی فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگا. اس وقت لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ شہر میں فتنہ، گاؤں میں فتنہ، بستی میں فتنہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بیابان جنگل میں اگر کوئی آدمی جا کر بسے اور وہاں پر بھی وہ فتنوں سے محفوظ نہ رہ سکے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ فتنے کی کون سی قسم ہوگی؟ شاید حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تصور و خیال میں اس کی کوئی شکل و صورت بھی نہیں آئی. ابھی کچھ سالوں پہلے شیخ محمد العارفی کی کتاب چھپی نہایت العالم، جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیوں کا جو تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں کیا ہے، تو انہوں نے بہت ساری نشانیوں کو تصاویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. تو انہوں نے 25 سال پہلے اس کتاب میں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی کی کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیابان جنگل میں رہنے والا بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا، کہا اس کی شکل انہوں نے یہ بتائی. ایک تصویر اس میں انہوں نے دی تھی، ایک جنگل تھا جہاں پر اس جنگل کے اندر میں ایک سیٹلائٹ لگا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. تو 25 سال پہلے انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی اور نبی یہ برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے اس طور پر کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسلادھار بارش کی طرف فتنے برسیں گے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیابان جنگل میں بھی فتنہ پہنچ چکا ہوگا
وہاں پر رہنے والا بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کہا کہ یہ ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر میں یہ سیٹلائٹ ہے، اس جنگل کے اندر میں ٹیلی ویژن کا ایک اینٹینا رکھا ہوا تھا ایک خیمے کے ساتھ، اور کہا کہ دیکھو سیٹلائٹ کے ذریعے سے فتنے زمین پر آ رہے ہیں اور جنگل بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اگر وہ اپنی اس کتاب کو نیا ایڈیشن شائع کرے تو شاید اب انہیں وہ جنگل کے اندر میں رکھے ہوئے ٹی وی کے اینٹینا کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، موبائل ہی بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر میدان میں، ہر جگہ پر ایسی رہنمائی اور رہبری فرمائی کہ اس سے زیادہ رہبری کا مزید کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری حج، جو اسلام کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس حج کے موقع پر حضرات صحابہ کو ساری چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد حضرات صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ حضرات صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا بلغت الامانۃ ونصحت الامۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہدایت کی جو امانت سپرد کی گئی تھی آپ نے اسے پورے طور پر امت کو پہنچایا، اور امت کو نصیحت کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسا سنتا تھا ویسا ہی بغیر مائک کے 1,24,000 میں جو سب سے اخیر میں بیٹھا تھا اس کو بھی آواز ویسے ہی پہنچ رہی تھی جیسا آپ کے بالکل قریب پہنچنے والے کو پہنچ رہی تھی۔ کوئی مائک نہیں تھا، کوئی اسپیکر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، مگر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ 1,24,000، ہمارے یہاں تو 200-500 آدمی ہو تو آواز کا پہنچانا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پورے 1,24,000 مجمع نے ہو بہو ویسی ہی سنی جیسا کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے نے سنی۔ تو میں اور آپ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں ایک تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں امت اجابت میں سے بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، مرد ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امتی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے دین کو قبول کیا وہ امت اجابت ہے، اور جس نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اس کو امت انکار کا لقب نہیں دیا۔ قربان جائیے ہمارے علماء پر، ہمارے علماء نے کہا یہ امت دعوت ہے، یعنی اجابت والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ان تک کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ امت دعوت ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرے، ان تک اللہ کے دین کے پیغام کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے لے کر آج تک امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس دعوت یا اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو انبیاء کی ذمہ داری سپرد کی، اسی لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر
آج تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہم نے بے شمار انبیاء اور بے شمار امتوں کو اس زمین کے اوپر بھیجا، مگر ان امتوں میں اگر سب سے بہترین کوئی امت ہو سکتی ہے تو وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام ہے، جس کو قرآن کریم نے خیر امت سے تعبیر کیا، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ سوال پیدا ہوا کیوں بہترین امت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا گیا، تمہیں وجود بخشا گیا، تمہیں اس دنیا کے اندر میں پیدا کیا گیا، تمہیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اپنے لیے نہیں بھیجا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کو قرآن سے بڑی مناسبت تھی، تو حضرت کے افادات قرآن پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں یہاں پر اللہ نے ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للزراعہ، کہ تم بہترین امت ہو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت للتجارہ، تم بہترین امت ہو جو تجارت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للصناعہ، کہ تم بہترین امت ہو جو انڈسٹری کو آباد کرنے کے لیے، بازاروں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس امت کا ہر فرد انسانیت اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہر فرد کی ذمہ داری کہ وہ دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ کیا مطلب نفع کا؟ کہا نفع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے دنیاوی نفع اور ایک ہے اخروی نفع۔ دنیاوی نفع کیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کے پانی پلائے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ساری دنیاوی ضرورتیں ہیں، مگر سب سے بڑی ضرورت اخروی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے کہ تم میں سے ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کی ہدایت کی کوشش اور فکر کرنی ہے، کہ تمہیں کوشش اور فکر کرنی پڑے گی، تمہیں اپنے گھر میں بھی لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، اپنے محلے والوں کو ڈرانا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ ام القرى ومن حولها کی تفسیر اس زمانے کے بعض مفسرین نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے کہ عجیب اتفاق ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا اور گلوبل پیغمبر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ اس وقت جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کا بالکل سینٹر ہے۔ بر اعظموں کے اندر میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بالکل بیچو بیچ واقع ہے۔ تو فرماتے ہیں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اب مکہ والوں کو ڈرائے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائے، تو اس کے ارد گرد کے اندر میں پوری دنیا آ گئی، اس لیے کہ وہ سینٹر میں ہے اور اس کے ارد گرد پوری دنیا آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مکہ اور اطراف مکہ تک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ کو عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس امت کو بھی عالمی امت بنایا۔ اس امت کے اللہ رب العزت نے خود چونکہ ذمہ داری لی، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو لوگ آئے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان کو کہا گیا، اس امت کو جس امت پر تورات کا نزول ہوا، اس امت کہا تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو۔ جس پر انجیل کا نزول ہوا ان سے کہا تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو۔ جس پر زبور کا نزول ہوا ان سے کہا گیا تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو۔ مگر جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اس کی حفاظت کا جو انتظام کیا، اللہ اکبر، دنیا کی ساری کے ساری سازش کرنے والوں کی سازشیں ناکام ہو گئی، اور آج تک کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک کہ سورج یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس دن پھر اللہ قرآن کریم کو اٹھا لے گا
اور قرآن کریم کہا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو مغرب سے طلوع ہونے پر ایسی کیفیت ہوگی کہ قرآن مصحف اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جن کے سینے میں قرآن ہے اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، کسی کو قرآن یاد نہیں رہے گا، اور پھر اس کے اوپر قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ کہا اس پوری دنیا کا قیام اور بقا یہ موقوف ہے صرف اور صرف کتاب اللہ کے اوپر۔ جب تک کہ کتاب محفوظ ہے، جب تک یہ دنیا محفوظ ہے، جس دن اللہ اس کتاب کو اٹھا لے گا اس دن اتفاق سے آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، عجیب خبر پڑھی میں نے، کہا کہ طلوع الشمس من مغربها فی الشام، کا شام کی ایک بستی میں سورج مغرب سے طلوع ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا ہوا یہ کہ کچھ دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے شام کی کسی بستی کے اندر میں لوگ صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے تو دیکھا کہ سورج مغرب سے نکلا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا، اس لیے کہ بالکل سورج کی طرح روشنی اور پورا رات، حالانکہ ابھی سورج کے نکلنے میں کافی وقت باقی تھا، تو لوگ گھبرائے، یہاں تک کہ بعض آدھے ادھورے مولانا لوگ ہوں گے، انہوں نے مسجدوں میں اعلان بھی کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ قد طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل توبتكم، کہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، اب تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کہا پورے بستی کے اندر میں کوہرام مچ گیا، کیا ہوا؟ پھر انہوں نے رابطہ کیا فلکیات کے ماہرین سے، تو پھر انہوں نے آئے اور آ کر تحقیق کی اور لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ سورج نہیں ہے، یہ چاند ہے، اور مہینہ ختم ہونے پر 29 یا 30ویں کا چاند ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ اتفاق ہمیشہ بادل رہتے ہیں، آج بادل نہیں ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سورج ہے، ورنہ یہ سورج نہیں ہے۔ تو پہلے مرحلے میں جب میں نے ہیڈنگ پڑھا تو میں بھی گھبرا گیا، میں نے کہا کہ بھائی سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور مسجدوں میں اعلان بھی ہو گیا، اپنی تو آ بنی۔ لیکن پھر دوسرے لمحے میں سوچنے لگا اللہ اکبر، ابھی تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہے، ابھی تو عیسیٰ نہیں آیا، ابھی تو مہدی نہیں آیا، ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی تو جساسہ نہیں آیا، ابھی تو دابۃ الارض نہیں آیا، ابھی تو بہت سارا باقی ہے، اور یہ آخری نشانی سب کو اوورٹیک کر کر کیسے ایسا ہو گیا؟ تو پھر پتا چلا کہ بھئی نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، وہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے قیامت کی نشانیاں بیانوں میں اور جگہ جگہ پر اس طرح سے بیان کرنا شروع کی کہ لوگوں کے دماغ پر ایسی سوار ہو گئی کہ نئی بھی نشانی ہے تو اس کو بھی نشانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت سے تو ڈرنا چاہیے، قیامت سے کس کو ڈر نہیں لگے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قرآن نے جن تفصیلات کو بیان کیا ہے، قرآن کی تفصیلات، قیامت کی ان تفصیلات کو پڑھے تو انسان کا دل دہل جائے اور انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، مگر ہمارے پاس فرصت کہاں ہے موبائل سے جو ہم قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ویری بیزی مسلمان، بہت مشغول ہے۔ حضرت والا بہت مشغول ہے۔ بولے کس میں مشغول ہے؟ حضرت موبائل پر گیم کھیلنے میں مشغول ہے، حضرت موبائل پر سوشل میڈیا پہ مشغول ہے، حضرت سارے بیکار ریلز دیکھنے کے اندر میں ہمارا نوجوان مشغول ہے۔ تو ایسے فالتو چیزوں کے اندر میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کہ شاید اگر صحابہ ہماری اس دنیا کے اندر میں آ جائے تو کسی مفکر نے کہا ہے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد صحابہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سارے منافقوں کا ٹولہ ہے، ان میں سے کوئی مومن مسلمان نظر نہیں آتا ہے ہم کو۔ ہماری زندگی کا جو طرز عمل ہے اسے دیکھ کر کہا کہیں سے تھوڑی سی اسلامیت جھلکتی ہے مگر ایمان کہیں سے نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم جمع ہوئے ہیں، کس نسبت پر جمع ہوئے ہیں؟ قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم یہی ہم سب کی روحانی اور اجتماعی، انفرادی اور تمام بیماریوں کا حل ہے۔ میں نے ایک حدیث امام بیہقی کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ بہت دیر تک اگر پڑا رہے لوہا پانی کے اندر میں تو اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے،
تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں میں جب دل منہمک ہو جاتا ہے تو دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کے زنگ کو تو ہم لوگ مٹی کے تیل سے اور کسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں مگر یہ دلوں کا زنگ کیسے ختم ہوگا؟ تو قربان جائیے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا زنگ ختم ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرنے سے. کہا یہ دل کا زنگ ختم ہوتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ ایک زمانہ تھا آج سے 25-30 سال پہلے جب موبائل نہیں تھے، ٹی ویاں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو آپ دیکھتے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں صبح ہوئی تو الحمدللہ ایک بڑا طبقہ نماز کے لیے جاتا تھا. نماز پڑھ کے آؤ تو دیکھو تو ہر آدمی گھروں کے اندر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا. بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. ہم نے ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے وستان شریف، چھوٹا سا دیہات ہے، صرف ہمارے پردادا کا آباد کیا ہوا جہاں پر صرف ہمارا ہی خاندان رہتا ہے، مشکل سے 6-7 مکانات ہے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلو تو چڑیا چہچہاتی تھی، بہترین منظر ہوتا تھا، اور پھر گھروں کے پاس آؤ تو ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ سے سفر سے آ رہا تھا تو ہمارے گجرات میں ایک جگہ سے گزرا، صبح 4:30 پونے 5 بجے کا وقت تھا. تو ایک بستی سے گزر ہوا، ہماری بستی سے لگ کر دوسری بستی ہے وہاں سے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، دیکھا کہ کچھ بوڑھے ہیں جو جھولے پر ٹہلتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن بہت پسند ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ سوتے ہی نہیں، رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک ہم لوگ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم جا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دلوں پر زنگ نہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں ہمارے دل. نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہمیں دین کو سیکھنے کی فکر ہے، نہ اپنی نسلوں کے دین کو بچانے کی فکر ہے. خدا کی قسم ایسی غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر اسی غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری تو ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. بہت مشکل مرحلہ ہے، اور یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے. الدنیا جیفہ وطالبها کلاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، مردار. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا مردار ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والا یہ کتے کے مانند ہے. حضور فرماتے ہیں مردار کو کون کھاتا ہے؟ کتا کھاتا ہے. لہذا اس بنا پر میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ان مجلسوں کے مقصد یہی ہے، ان مجلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھیڑ جمع ہو جائے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیا جاوے. نہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اسے سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ جس کا مطلب ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں لا تہینو، کمزور مت پڑ جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن رہے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوتی ہے؟ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے غزوہ احد کے بعد. اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر. اور اسلام کا دوسرا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ احد. غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ دشمن 1000 کی تعداد میں لیس ہو کر آیا، اور ادھر 300 لوگ تھے، 313 تھے، اور بغیر کسی تیاری کے پہنچے تھے. مگر صحابہ کا ایمان، صحابہ کی جرأت، اسباب کم تھے، وسائل کم تھے، مگر ایمان مضبوط تھا، رسول اللہ کی دعائیں ساتھ میں تھی. تو وہ 313 وہ اپنے سے 3 گنا کے اوپر کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے. وَيَوْمَ بَدْرٍ، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے.
اس کے بعد احد میں کیا ہوا؟ احد میں ایسا ہوا کہ حضرات